اس ملک کا جو کچھ کر سکتے تھے، جو تباہی کر سکتے تھے، وہ ہم نے کی، اور ہمیں تسلیم کرنے سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے۔ جو کچھ کیا ہمارے ہاتھوں ہوا ہے، ہم کسی پہ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ 77 سال سے ہوتا رہا ہے اس ملک میں، اور 77 سال سے ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا ہے جو آج کا آپ کا عنوان ہے کہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں ہوئی۔ فیصل صدیقی صاحب نے کہا، انہوں نے ایلیٹسٹ بات کی۔ میں نے کئی ایک فیصلوں میں ہائی کورٹ میں لکھنا پڑا کہ اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے، یہاں پہ ایلیٹ کیپچر ہے۔ اور وہ ایلیٹ کیپچر 77 سال سے کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل گورننس نہیں۔ پاکستان بنا تو پاکستان کے 2 حصے تھے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کتابوں میں لکھی گئی ہیں یہ باتیں۔ پاکستان توڑنے کی بنیاد پاکستان بنتے ساتھ ہی رکھ دی گئی تھی۔ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو اس وقت سب سے اہم شخص ایئر مارشل اصغر خان تھے، جو اس وقت ایئر فورس کے کمانڈر ان چیف تھے۔ ان کی کتاب ضرور پڑھیے گا، اور اس کا عنوان سب سے اہم ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ آج 77 سال بعد بھی میں یہ کہوں گا کہ ہم نے تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ ان پاکستان کے 2 حصوں کے لیے ایک آئین بننا تھا، جس کے لیے ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی الیکٹ ہوئی تھی، اور وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کسی مینجڈ رگڈ الیکشن سے نہیں ہوئی تھی، وہ ایک حقیقی صاف اور شفاف الیکشن سے بنی تھی۔ اور یقیناً ایک بہت مشکل کام تھا، اور یہ سیاسی لوگوں ہی کا کام تھا کہ وہ اس ملک کے لیے آئین بنائے۔ جب وہ متفق ہو گئے، انہوں نے آئین کا ڈرافٹ بنا لیا، اس کو وہ اناؤنس ہونے کا ٹائم آ گیا تو بدقسمتی سے سول اور ملٹری بیوروکریسی نے مل کے اس آئین ساز اسمبلی کو ڈیزالو کیا۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی آر نہیں ہے کہ پاکستان ٹوٹنے کا بنیاد وہاں سے رکھی گئی۔ بحیثیت جج سپریم کورٹ کے مجھے ایک چیز کی سمجھ قطعاً نہیں آتی۔ آج بھی اگر آپ گوگل کریں تو جنرل ضیاء الحق وردی میں بیٹھ کے بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہیں۔ انہوں نے انٹرویو والے نے پوچھا کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کا اپیل چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، تو ججوں پہ تو بڑا پریشر ہوگا۔ ضیاء الحق نے کہا نہیں، یہاں عدلیہ آزاد ہے، ہمارے ہاں کوئی جج پہ پریشر نہیں ہوگا، اور جو فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی وہ ہمیں قابل قبول ہوگا۔ یہ ہماری سوسائٹی کی کانٹرڈکشن ہے۔ اسی بینچ میں سے ججوں نے اٹھ کے کہا کہ ہم نے پریشر کی وجہ سے ایک انسان کو سولی پہ چڑھا دیا، لیکن 40 سال بعد
सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम तो कर लिया, सजा किसी को नहीं मिली। और वो सिर्फ जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद नहीं था, उस वक्त आवाम उसके साथ थी। सारी लड़ाई जो है उस अवाम की और उस अशराफिया की थी, लेकिन उसके लिए जुल्फिकार अली भुट्टो खड़ा था, उसने अपनी जान दे दी। और इस्तेमाल कौन हुआ? इस्तेमाल जज हुए, और उन्होंने अपने आप को इस्तेमाल होने दिया, खुशी से इस्तेमाल होने दिया। लेकिन उसमें भी 3 जज थे। दोबारा इस बार का ये प्राइड है कि उनमें से 2 जो है इस बार से ताल्लुक रखते थे, जस्टिस हलीम और जस्टिस दोराब पटेल। दूसरी जस्टिस सफदर शाह।